السلام علیکم ناظرین، میں ہوں KNS سے فضا زینب، اور آج ہم ایک اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ موضوع ہے 4G بین کو لے کے. آپ کو بتا دیں 4G بین ہونے کے بعد کتنی ساری دشواریاں آئی ہیں، چاہے ہم ایجوکیشن سیکٹر کی بات کریں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کریں، ہم ہیلتھ سیکٹر کی بات کریں یا ہم بزنس سیکٹر کی بات کریں. آپ کو پتہ ہے بزنس کا جو کمپلیٹ بزنس ہے وہ ٹھپ پڑا رہا جب تک 2G بھی بین تھا، 4G بھی بین تھا، کمپلیٹلی نیٹ کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا. اور آج 1.5 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا اور ابھی تک جو ہے 4G کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ہے. کیا ریسٹور ہوگا بھی نہیں ہوگا کوئی اندازہ نہیں لگا پا رہے ہم ابھی تک. دیکھیے اس بیچ میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ اگر ایجوکیشن سیکٹر کی بات کی جائے، یہاں تک کہ آج بھی جو بچے ہیں آن لائن کلاسز اٹینڈ نہیں کر پا رہے ہیں، کبھی بفرنگ ہوتی ہے، کبھی وہ ڈاؤن لوڈ نہیں کر پاتے ہیں، کبھی وہ اپلوڈ نہیں کر پاتے ہیں، تو کافی ساری دشواریاں ہیں. اب اگر بزنس کو لے کے ہم بات کریں گے تو یہاں کافی سارے ایسے انٹرپرینورز تھے جو کہ اپنا آن لائن بزنس سنبھالتے ہیں. آن لائن ان کی ویب سائٹس چل رہی تھی، آن لائن وہ آرڈرز لیتے تھے، آن لائن ہی ان کو ڈیلیور کرتے تھے، تو ساری چیزیں جو ہے آن لائن ہوتی تھی. لیکن کتنی ساری دشواریاں آئی 4G نیٹ کے بعد. اب ہم ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے عارف جو کہ ینگ انٹرپرینور ہے، ان سے بات کریں گے. آپ بتائیے، بہت بہت شکریہ پہلا آپ کے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. جی تو مجھے یہ بتائیے عارف کہ کیا دشواریاں آئی. پہلے تو میں آپ سے آپ کا نام جاننا چاہوں گی اور آپ کیا بزنس کرتے ہیں وہ بتائیے. السلام علیکم، میرا نام عارف ہے اور میں ایک انٹرپرینور ہوں. بیسکلی وی ہیو اسٹارٹ اے ویب سائٹ، اٹس این ای کامرس ویب سائٹ. جو ویب سائٹ ہم نے اسٹارٹ کی ہے کشمیر میں اراؤنڈ 2017-18 میں ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. پہلے ہم نارملی انسٹاگرام اکاؤنٹ سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا، سوشل میڈیا سے. ابھی آج کی ڈیٹ میں ایک کمپلیٹ ای کامرس ویب سائٹ ہم چلا رہے ہیں، kashmirorigin.com، جس میں ہم وی سیل کشمیری پروڈیوس میڈ بی گورنمنٹ پروڈکٹس لائک فوڈ، سیفرن، وٹ ایور از پروڈیوسڈ ان کشمیر، اینڈ پشمینہ دیٹس دا ٹاپ سیلنگ پروڈکٹ ان دا ورلڈ، اینڈ جو پوری دنیا میں جاتا ہے یہاں سے اور انٹرنیشنل، جس کے ساتھ بہت سارے آرٹیزنس ایسوسیٹڈ ہے جو ہمارے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، جن کے پروڈکٹس ہم پوری دنیا میں سیل کرتے ہیں. مے اٹ بی فوڈ اور کرافٹ لائک پیپر میشی ہے، کاپر آئٹمس ہے، جو بھی کشمیر سے نکل کے آتا ہے، وی سیل دیٹ اراؤنڈ ورلڈ تھرو آور ویب سائٹ. دیٹ ویب سائٹ کہاں کہاں سے آپ کے کسٹمرس ہوتے ہیں؟ کیا انڈیا سے انٹرنیشنل کسٹمرس؟ ہماری کسٹمر بیس پورے انڈیا سے ہے، انڈیا اینڈ انٹرنیشنل، بیکاز وین ایور یو گو گلوبل یو ہیو اے ویب سائٹ، یو ہیو این URL. So that is searchable to all over world. Anyone from around the world can be your customer. کوئی بھی آپ کا کسٹمر رہ سکتا ہے، کیونکہ ایک نارمل شاپ اور آن لائن ویب سائٹ میں یہی فرق ہے. تو کسٹمر کو آپ کے پاس شاپ پہ آنا پڑتا ہے، بٹ وین یو گو گلوبل ود یور ویب سائٹ، سو جو .com کے ہمارے جو ڈومین ہے ہمارا، تو اس سے کوئی بھی کسٹمر آ سکتا ہے. سو کسٹمرز کین بی فرام اراؤنڈ دا ورلڈ، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ 2018 کی آپ بات کریں، پہلے آپ کا بزنس کیسا چل رہا تھا، اور جو 2019 کے بعد جو چینجز آئی، جو نیٹ بین ہوا، اس کے بعد فون سروسز بھی بند کر دی گئی، تو اس کے بعد کیا دشواری آئی وہ بتائیے. پہلے بہت اچھا چل رہا تھا، جو ہمارے نارمل ڈیلی آرڈرز تھے وہ بہت زیادہ تھے. انفیکٹ ہم نے امپلائیز لائے تھے کام کر، کیونکہ ہم خود نہیں کر پا رہے تھے سارا. جیسے کہ میں شوٹ کرتا ہوں اپنے ویب سائٹ کے لیے، یا جو مینیجرل ڈیسیجنس ہے وہ لیتا ہوں. سملرلی میرے ادر جیسے اور کو فاؤنڈرس ہیں، ہم لوگ 4 ہے انٹرپرینورس ہیں کشمیر سے، بیسکلی ڈاؤن ٹاؤن اوریجن سے، جنہوں نے یہ ویب سائٹ اسٹارٹ کی تھی، معرفت، عادل اور سمیر اور میں. تو پہلے بہت اچھا چل رہا تھا، نارمل آرڈر فلو بہت زیادہ تھا. تو پھر جب آل آف اے سڈن انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہوا، میں آپ کو انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن بالکل کچھ گھنٹے پہلے کی اسٹوری بتاتا ہوں. ہم نے اراؤنڈ 400 آرڈرس ریسیو کیے تھے، 300 to 400 آرڈرس. دیٹ از کوائٹ اے بگ اماؤنٹ فار اسمال انٹرپرینورس لائک اس. تو یہ ہم نے ایک انڈیا کے بہت بڑے پلیٹ فارم سے ریسیو کیے تھے. گوکی از انڈیاز ون آف دا لیڈنگ ویب سائٹ. تو ان سے ہم نے ریسیو کیے تھے، ان پہ ہمارے پروڈکٹس ہیں. ہماری ایسوسیشن ہے امیزون، ٹاٹا کلک، جو بھی لیڈنگ جینٹس ہے انڈیا میں ای کامرس کے، تو ان سے ہم نے ریسیو کیے تھے.
تو بالکل وہ پیک کر کے جتنا بھی اس پہ ہیومن سورس لگا, جتنا بھی مال لگا ہمارا اس میں پیکنگ وغیرہ سب کمپلیٹ آرڈرس کر کے ہم نے جو ہمارے ساتھ لاجسٹک پارٹنرز ایسوسیٹڈ ہے جیسے فیڈیکس ہے, ای کام ہے, جو آل اوور انڈیا انٹرنیشنل سپلائی کرتے ہیں ود ان دا ورلڈ, سو ان کو ہم نے ہینڈ اوور بھی کیے تھے. تو آل آف اے سڈن جب انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہو گیا تو دوسرے دن نہ ہی فون چل پا رہا تھا, نہ ہی انٹرنیٹ چل رہا تھا, تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہمارا مال, لاکھوں کا مال, وہ کہاں ہے. تو جب لینڈ لائنز چلی پہلے تو ہم لوگ کمیونیکیٹ بھی نہیں کر پا رہے تھے, جو جیسے امیزون ہے یا جن سے ہم نے آرڈرس لیے تھے, تو ان کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ بھی نہیں کر پا رہے تھے, نہ وہ ہمارے ساتھ کر پا رہے تھے کہ ان کا بھی بہت سارا پیسہ لگا ہوا تھا اس میں جو انہوں نے لیے, کیونکہ سارے آرڈرس پری پیڈ تھے, کسٹمرز نے پے کیا ہوا تھا, مال ہمارے پاس تھا. تو یہ ایک تو مال پھنس گیا, اور نگیٹو پرسیپشن کسٹمرز کے دماغ میں چلی گئی کہ ہمارے پیسے پھنس گئے, ہمارے پیسے کھائے گئے. تو جس کے لیے ہم رسپانسبل نہیں تھے, ہم نے تو اپنے اینڈ سے جتنا ہمیں ہو سکتا تھا ہم نے آرڈر کمپلیٹ کر کے بھیجے بھی تھے, تو وہ سارا مال جو ہے ضائع ہو گیا. اوپر سے آپ کو پتہ ہے کہ ڈرائی فروٹس جو ہے اس کا ان ٹرانزٹ لائف اسپین بہت کم ہے, تو یو کی ناٹ کیپ ڈرائی فروٹس ان ٹرانزٹ فار سچ اے لانگ ٹائم, تو وہ سارا اسپوائل ہو جاتا تھا. تو جب ہمیں پتہ چلا تو ہمیں پتہ تھا اب کہ یہ کشمیر سے نکل چکا ہے مال, پھر بھی پہنچ گیا ہوگا, لیکن 1 مہینے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ کسٹمرز کو تو پہنچا ہی نہیں ہے, یہ تو کشمیر سے بھی نہیں نکلا ہے, کیونکہ یہاں پہ یہ جو مال ہے جو پہلے ہب پہ اسکین ہوتا ہے, تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کا بھی انٹرنیٹ نہیں چل رہا تھا, انٹرنیٹ نہیں تھا, فون بھی نہیں تھا. تو جو بھی ہمارے جتنے یہ ایک پروسیس کے تھرو ہوتا ہے, ہم آن لائن جو آگے انٹرپرینورس ہے یا ویب سائٹس ہے وہ آرڈر لیتے ہیں یا ہم آرڈر لیتے ہیں, تو اس کو پروسیس کرنے تک یا کسٹمر کو ڈیلیور کرنے تک بہت سارے فیزز سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے. تو ہر ایک پوائنٹ پہ انٹرنیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے. تو جب انٹرنیٹ ہی نہیں چل رہا تھا تو وہ سارا اسپوائل ہو گیا. ایون ہم نے وہ 1-1.5 مہینے کے بعد وہ لوکیٹ ہوا, وہ ہمارا وہ مال ہے جو لاکھوں کا مال تھا ہمارا, والنٹس وغیرہ, تو وہ لوکیٹ ہوا. جب ہم نے ریسیو کیا وہ سارا ضائع ہو گیا تھا. سو عارف آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرابلمس ہو گئی جب نیٹ بند تھا, جب سروسز سسپینڈ کر دی گئی تھی. سو اس کے بعد جو 2G چلا, اس سے آپ کا کہیں نہ کہیں فائدہ تو ہوا ہوگا, کیونکہ کہیں نہ کہیں اگر 2G چل رہا ہے تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہی ہے. لیکن وہ بھی کافی زیادہ چیلنجنگ ہے 4G کے زمانے میں, جہاں لوگ 5G کا ویٹ کر رہے ہیں, یہاں 2G کے لیے 4G کے لیے لوگ ترس رہے ہیں, تو کافی زیادہ چیلنجنگ رہتا ہے. تو کیا کیا چیلنجز آتی ہے ڈیورنگ 2G؟ دیکھیے, ہم ایک جیسے نارمل ہمارا انسٹاگرام پیج نہیں ہے, ہم کمپلیٹلی ایک ہماری ای کامرس فل فلیجڈ ای کامرس ویب سائٹ ہے. تو جو ہمارا مارکیٹ ود ان انڈیا بھی ہے اور لوکل بھی ہم کرتے ہیں اور ود ان انڈیا بھی. تو یہاں پہ جب کسی کسٹمر کی ویب سائٹ اگر ہم کسی کو لنک بھیجتے ہیں تو اس کی ویب سائٹ وہ اوپن ہی نہیں کر پاتا ہے, اس کو لوڈ ہی نہیں ہو پا رہی ہے, تو وہ آرڈر کہاں سے کرے گا. تو اور ای کامرس میں کیا ہوتا ہے, نارمل شاپ پہ آپ جاتے ہو, آپ پروڈکٹ چیک کرتے ہو, ہاتھ میں دیکھتے ہو, تو یہاں پہ ہمارا فوٹوگرافی سب کچھ ہوتا ہے. چاہے آپ امیزون سے شاپنگ کرو, کشمیر اوریجن سے کرو یا کہیں سے بھی کرو, آپ کے پاس جو پیج آپ کو کھلتا ہے, ویب پیج کھلتا ہے یا امیجز پہ جو لوڈ ہوتی ہے, تو جب وہی نہیں کھلے گی تو شاپنگ کہاں سے ہو پائے گی. تو اس سے بہت بڑی پرابلم ہو گئی. تو ہم کسٹمر کو یہ فوٹوگرافس نہیں بھیج پا رہے تھے, اس کو لوڈ ہونے میں ٹائم لگتا ہے. جب لوڈنگ ٹائم بڑھ گیا تو وہ کسٹمر انٹرسٹڈ رہتا ہے, وہ وہیں پہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے شاپنگ کرنے کا, اس کا موڈ ہی چینج ہو جاتا ہے, تو وہ شاپنگ نہیں کر پاتا. سو مجھے یہ بتائیے, لیکن دیکھیے جہاں سے لوگ شاپ کر رہے ہیں, چاہے انڈیا کے کسی بھی اسٹیٹ سے شاپنگ کر رہے ہیں یا انٹرنیشنل لیول پہ کوئی شاپنگ کر رہا ہے, سو ان کے وہاں تو نیٹ چل رہا ہوگا, وہ تو دیکھ پا رہے ہوں گے, ان کی ویب سائٹ اوپن ہوتی ہوگی. کیا آپ آرڈر نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ آرڈر ریسیو ہوا ہے, آرڈر کسی نے کیا ہے؟ کیا آپ وہ ان کو اچھے سے چلے گا, جو باہر لوگ ہیں ان کو چلے گا. میں ودن جو ہمارا کشمیر کا مارکیٹ ہے اس کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پہ اگر لوکل کوئی شاپ کرنا چاہتا ہے, ہمارا کرافٹ ہے, پشمینہ شالز ہے, گور میں ہے, تو وہ نہیں کر پاتا اچھے سے.
تو اس کے ساتھ ہماری کمیونیکیشن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں انٹرپٹ ہو جاتی ہے, اور ہمیں بھی پرابلم ہو جاتی ہے کہ ہماری جب ویب سائٹ لوڈ نہیں ہوئی, ہمارا بیک اینڈ ہوتا ہے ویب سائٹ کا, ہمارا بیک اینڈ لاگ ان نہیں ہو رہا ہے, تو ہم کام کیسے کریں گے؟ ہمیں میل دیکھنے میں ٹائم لگتا ہے, میل کھلنے میں ٹائم لگتا ہے, ریڈ کرنے میں ٹائم لگتا ہے, یا ہماری جو مطلب گرافیکل جو اس میں ٹچ ہے, ویڈیوز ہے, ہمارا مطلب جو ہم سوشل میڈیا ہینڈل اپنا سنبھالتے ہیں, تو وہ ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا ہے. سو کتنا امپورٹنٹ ہے ابھی کے ٹائم میں 4G کا ہونا, نیٹ فاسٹ ہونا, کیونکہ آپ چاہے ایجوکیشن کی بات کریں, یہاں آپ کا بزنس سفر ہو رہا ہے, بچوں کی ایجوکیشن سفر ہو رہی ہے, ہیلتھ سیکٹر سفر ہو رہا ہے, ہر کوئی سیکٹر, ہر کوئی شعبہ جو ہے اس چیز سے متاثر ہے, تو اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ جی, یہ بہت ضروری ہے انٹرنیٹ ریسٹور ہونا, 4G انٹرنیٹ ریسٹور ہونا, کیونکہ جو سارا ہے ابھی ہر ایک جو بھی شعبہ ہے اس میں انٹرنیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے, اور سارا, اور یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک فاسٹ سپیڈ انٹرنیٹ جس کو ایکسیس ہو اور وہ کام کرے فاسٹ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ پہ. جیسے ہماری جو, اگر ہم آرٹیزن اسٹاک رکھے, آرٹیزن سے بات کریں, ہمیں ضروری جو بھی ہم کام کریں وہ آفس میں لانا پڑتا ہے جہاں پہ فائبر لگا ہوا ہے, جو بھی مشکل سے ریسٹور ہو گیا, اور ہم نے وہاں پہ آ کے ہم کام کرتے ہیں, تو ہم لائیو نہیں جا سکتے ہیں آرٹیزنس کے تھرو, مطلب ڈائریکٹلی, یا مطلب گھر سے مطلب آفس سے کسی مطلب ہائی اسپیڈ انٹرنیٹ پریمیسز سے آؤٹ ڈور ہم کام نہیں کر سکتے ہیں. کوئی بھی شعبہ ہو, چاہے بچوں کا ہو, وہ بھی پڑھ نہیں پاتے ہیں اچھے سے. تو ابھی تو کیونکہ ابھی کووڈ کے دوران بہت ریکوائرمنٹ انٹرنیٹ کی بہت ریکوائرمنٹ پڑی بچوں کو, کیونکہ ہر ایک چیز ابھی آن لائن ہو رہا ہے, ابھی انٹرنیٹ کی طرف جا رہا ہے. سو اگر میں 2G انٹرنیٹ کی بات کروں گی تو کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, اگر 4G چل رہا ہوتا تو کتنا نقصان آپ کا کم ہو جاتا, یا کتنا پروفٹ ہوتا آپ کا اگر ابھی 4G چل رہا ہوتا؟ ابھی اگر کنٹینیوس 4G, جو ہماری کشمیر کی جتنی بھی سیلز ہے, JNK کی, ایون جموں اینڈ کشمیر کی, تو وہ ساری اس میں آپ مانیے 100 اس میں 25% ہو رہی ہے, تو 75% جو ہے ہمارا لاس ہو رہا ہے. 75 جی, کشمیر سے, کیونکہ ہمارے مطلب جو کسٹمر بیس ہے وہ ویب سائٹ اوپن نہیں کر پا رہی ہے. جی, مطلب وہ پوری طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہی ہے, تو وہ سارا ہمارا لاس کی طرف جا رہا ہے, وہ سارا لاس کی طرف جا رہا ہے ہمارا. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں یہاں انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے جو ہے ان کو نقصان بھگتنا پڑ رہا ہے, جہاں 4G چل رہا ہونا چاہیے, جہاں 4G پہ یہ لوگ ورک کرتے. دیکھیں ان کا کہنا ہے کہ یہ کاروبار کو اور بھی آرٹیزنس کو جو ہے امپلائی کر سکتے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں پرابلم یہی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 75% جو ہے 75% ان کا نقصان ہوتا ہے, اور کچھ ہی پرسنٹ جو ہوتے ہیں ان کے بچ جاتے ہیں یا ان کا پروفٹ ہوتا ہے اس میں. دیکھیے ہر سیکٹر کا بار بار میں کہہ رہی ہوں, ہر سیکٹر کا نقصان ہو رہا ہے 4G انٹرنیٹ بین ہونے کی وجہ سے. ان کا بھی ماننا ہے کہ 4G انٹرنیٹ کو ریسٹور کیا جائے, چونکہ یہاں کے جو لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے اکانومی بھی بہت لو ہو چکی ہے, اور کہیں نہ کہیں آپ جیو فائبر کو لے کے, یا جتنے بھی سارے فائبر ہے یا 4G براڈ بینڈس ہے, وہ لگانے کی جگہ جو ہے ہر کسی کو وہ لگانے کی ضرورت نہ پڑے, 4G انٹرنیٹ جو ہے جلد سے جلد ریسٹور کیا جائے. یہ رپورٹ پہنچانے کے لیے کیمرامین خان مدثر کے ساتھ میں فضا زینب, KINS سری نگر کشمیر.
Beats Music. This video is sponsored by J&K Bank Limited.